سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بالاتفاق یہ آئی ہے، انہوں نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابیوں، رات کو ایک واقعہ پیش آیا اس وقت جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نماز کے دوران کا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ۔ آپ نے فرمایا گزشتہ شب ایک سرکش جن اچانک نماز کے دوران میرے سامنے آ گیا۔ او کلمۃ نحوہا، یا اس طرح کے کچھ اور کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ لیقطع علی الصلاۃ، اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری نماز توڑ ڈالتا، میری نماز میں حائل ہو کر میری نماز کو منقطع کرنا چاہتا تھا، میری نماز توڑنا چاہتا تھا، مگر میں نے اللہ کی توفیق سے اس کے ناپاک ارادوں میں اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، یہاں تک کہ وہ اپنا زور لگاتا رہا، میں نے اپنی توجہ کی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر تصرف عطا کر دیا، مجھے اس پر غلبہ عطا کر دیا۔ جب میں اس پر غالب آ گیا، جب میں اس پر متصرف ہو گیا، جب اسے میں نے مات دے دی، جب اسے نیست و نابود کر دیا، جب اسے اپنے ارادوں میں ناکام کر دیا، تو میں چاہتا تو تھا کہ میں اسے پکڑ لوں، اور پکڑ کر فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے شکنجے میں لے لوں، اسے بتاؤں کہ تم کس کے پاس آئے ہو، اور اسے پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ سختی سے باندھ دوں، حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم، یہاں تک کہ اسے صبح ہونے تک میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے رکھوں، تاکہ صبح ہونے تک شہر مدینہ کے لوگ آئیں، اسے بے یار و مددگار دیکھیں، بے آسرا دیکھیں، اسے نیست و نابود ہوتے ہوئے بندھے ہوئے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ تو اس کا تماشا دیکھیں۔ ایک طرف میں نے یہ سوچا، فَأَرَدْتُ، ارادہ کیا کہ میں یہ کر دوں۔ پھر دیگر روایات میں آتا ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت روح بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی بارگاہ سے رسوا کر کے بھیجا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری روایت میں بیان کر لوں، فرمایا فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا أَنْ فَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَاتَ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا تو اتنی شدت سے اسے پکڑتا، اسے اپنے شکنجے میں لیتا،
اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا اور وہ میری قید سے جان چھڑا کر نہ بھاگ سکتا، یہاں تک کہ صبح ہونے تک شہر مدینہ کے بچے آتے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور پھر اس کو اس طرح نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھتے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا حتی یطیف بہ ولدان اہل المدینہ، یہاں تک کہ اہل مدینہ کے بچے اس کے ارد گرد چکر لگاتے، تھوڑا سا مزہ لیتے، تھوڑا سا انجوائے کرتے، اس کی اس حالت کو دیکھ کر کوئی شور شرابہ کرتے، کوئی ذکر کرتے، تو پھر یہ بات پھیلتی اور پھر میں اسے چھوڑ دیتا۔ یہ میں نے ساری روایات سامنے رکھ دیں۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ آخری بات ہے جو نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ کا رسول کر سکتا تھا، یہ سب کچھ اللہ کا رسول کرنے پر قادر بھی تھا، متصرف بھی تھا، طاقت بھی رکھتا تھا، قدرت بھی رکھتا تھا، جرت بھی رکھتا تھا، استطاعت بھی رکھتا تھا، مگر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اگر میرے ذہن میں اسی وقت میرے اخی سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی وہ درخواست ذہن میں نہ آ جاتی، ان کی وہ خواہش مچلتی ہوئی میرے ذہن میں نہ آ جاتی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی بھیجی تھی، عرض کیا تھا کہ مولا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا میرے ذہن میں آ گئی، وہ میرے اخی سلیمان ہیں، میرے بھائی ہیں، جمیع انبیاء میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے ایک بھائی ہیں، ان کی دعا میرے ذہن میں آ گئی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا میری مغفرت فرما دے اور پھر مجھے اے پروردگار ایسی حکومت اور سلطنت اور تصرف عطا کر کہ جس جیسا تصرف، سلطنت اور حکومت میرے بعد پھر کسی کو نہ عطا کر۔ اب سنیے تو صحیح، فرمایا تصرف رکھتا ہوں، صحابیوں قادر بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، اس کی کیا مجال کہ اللہ کے محبوب کے سامنے جرت کر سکے، مگر تصرف رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، صرف اپنے بھائی اخی سلیمان کی لاج رکھتے ہوئے ان کے حیا میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مولا اتنے اختیارات تو نے پہلے ہی دے رکھے ہیں، چلو ایک میں اپنے سلیمان علیہ السلام کے لیے چھوڑ دوں تو کیا جاتا ہے۔ اب عظمت کیا ہے، تصرف مل جائے، جو بات جہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ آغاز ہے۔ اب جو بات سمجھ آئی کہ تصرف یہ نہیں ہے کہ طاقت ملے تو خرچ کر دیں، تصرف یہ نہیں ہے کہ شان ملے تو اظہار کر دیں، تصرف یہ نہیں ہے اگر حکومت، سلطنت، تمکنت، غلبہ ملے تو اس کا استعمال کر دیں، نہیں، اصل تصرف وہ ہے جو حضور نے دکھا دیا، تصرف وہ ہے جو حضور نے دکھا دیا، اور طاقت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دینا یہ شان اور مقام مصطفیٰ ہے۔ تصرف مصطفیٰ یہ ہے کہ میں باندھ دیتا تو تا قیامت اسے میرے اذن کے بغیر کوئی چھوڑا نہ سکتا، مگر اپنے بھائی سلیمان کی خاطر کہ مولا ایک عظمت کا انہوں نے خواہش جو کی تھی یہ عظمت سلیمان کی رہنے دیں، کہ انہیں جنات پہ تصرف تھا، انہیں شیاطین پہ تصرف تھا، انہیں ہواؤں پہ تصرف تھا، انہیں چرند پرند پہ تصرف تھا، تو ان کا تصرف انہی تک رہنے دیں۔ اگر ایک تصرف میں اپنے بھائی کے لیے قربان کر دوں تو تیرے مصطفیٰ کا کیا جاتا ہے۔